ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران اسرائیل کے درمیان جو اس وقت جنگ ہی چل رہی ہے اور تو اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک طرف جب یہ حملے شروع ہوئے تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ امریکہ نے غالباً اس لیے اتفاق کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ وہ ایران کے اوپر تھوڑا دباؤ ڈال لیں، اور اس کے بعد جب وہ ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے یا امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو یہ حملے رک جائیں گے۔ مگر اب یہ کہنا مشکل لگ رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیغامات آئے ہیں ان سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوں اور اس دوران یہ جو حملے ہیں یہ رک جائیں۔ پہلے انہوں نے ایک ایسا پیغام بھیجا سوشل میڈیا پہ جس پہ انہوں نے تہران کے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ شہر جو ہے خالی کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی گفتگو کی بعد میں کہ مذاکرات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کسی بھی شکل یا صورت میں ایران سے امن مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ایران کو وہ معاہدہ قبول کر لینا چاہیے تھا جو میز پر موجود تھا۔ اس طرح کی ان کی طرف سے جو ہے وہ پیغامات آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، جس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طرح جو اگر ہم بات سنیں جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، تو ان کی بھی گفتگو سے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں بھی کیا ایگزیکٹلی گول ہے یہ تو معلوم نہیں ہے، مگر اس گول کا تعلق ضرور ایران کو کافی حد تک ملیٹریلی کمزور کرنا ہے، چاہے وہ صرف ان کے جو جوہری ہتھیار ہیں اس حوالے سے ہو، جس میں ایک خاص طور پہ ایک سائٹ کا بہت بار بار ذکر آ رہا ہے فورڈو، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو ساری انسٹالیشن ہے، جو ہتھیار ہیں، وہ اتنے گہرے دبے ہوئے ہیں کہ غالباً اسرائیل کے پاس ایسے ہتھیار موجود نہیں ہیں جس سے وہ اس سائٹ کو تباہ کر سکے۔ ان کو امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ مگر دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب ایران کے اندر حکومت تبدیل ہوگی۔ وہ حکومت کس طرح تبدیل ہوگی، خاص طور پہ اگر اسرائیل صرف بمباری کر رہا ہے، جواب ابھی تک کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم باقی دنیا کا بھی ذکر کریں تو جہاں عرب ممالک کی طرف سے شاید کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کچھ بات چیت ہو، کچھ حملے رکے، تو جو G7 ممالک کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے اس سے نہیں لگتا کہ کوئی اسرائیل کو روکنے کے موڈ میں ہے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ضمیر اکرم صاحب، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ، سابق سفیر ہیں پاکستان کے، اور ہمیں جوائن کیا ایئر مارشل عامر مسعود صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ ضمیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ سر، صدر ٹرمپ کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں اتنے کانٹرڈکٹری بیانات آئے ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو ٹیل ایگزیکٹلی کہ وہ اسرائیل کی پوزیشن کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں یا سچ مچ جیسے کہ یہ قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ وہ ایک پروٹریکٹڈ جنگ نہیں چاہیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ اسرائیل کو روک لیں۔ میرے خیال میں امریکہ میں اس وقت امریکی حکومت کے اس وقت کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے، کافی کشمکش چل رہی ہے۔ ایک طرف تو ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ دوسری فورن وارز میں ملوث نہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، بٹ اس کے برعکس کئی اور ایسے کنزرویٹیو رائٹ ونگ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے کسی بھی حالت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی جو امریکہ میں ہے، جوش امریکن لابی جو ہے، وہ کتنی مضبوط ہے، کتنی اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ اپنی بات منوا سکتی ہے کوئی بھی حکومت ہو واشنگٹن میں اس پر۔ تو یہ سارا جو مسئلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے ہے، ابھی وہ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔
ایک طرف جیسے میں نے کہا وہ اپنے ان کی جو اوریجنل جو ان کی تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا نکل آئے اس ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں. اصل اس جوہری پروگرام کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا موقف ہے کہ جی ایز اے ممبر آف نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کا حق ہے کہ وہ یورینیم فسائل مٹیریل کو انرچ کرے اس لیول تک 20%, 25%, جس لیول تک وہ اسے بجلی بنانے میں یا انرجی جنریٹ کرنے میں اس کو کام آئے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل انرچمنٹ بند کر دیں اور جتنی آپ نے انرچمنٹ کی ہوئی ہے وہ فسائل مٹیریل آپ یا تو آپ رول بیک کر دیں, ڈسٹروائے کر دیں یا کسی اور ملک میں بھیج دیں. اصل بات وہاں پھنسی ہوئی ہے. لیکن اسرائیل کے نظریے میں ان کو اندیشہ یہ تھا, خطرہ یہ تھا کہ یہ سمجھوتا امریکہ اور ایران کا ہو جائے گا تو اس نتن یاہو نے اٹیک اس لیے کیا کہ یہ ساری ڈائلاگ جو ہے, یہ سارا جو پروسیس تھا یہ ڈیریل ہو جائے. ایک دوسرا یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے پروگرام کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. اس کو اگر ختم پوری طرح سے نہیں کیا جائے تو لیکن اس کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ کئی سالوں تک ایران اس پروگرام کو بناتا ہی رہے گا, اس کو واپس ریوائیو کرنے کے لیے اس میں پھنس جائے گا. اور تیسری اس کی جو آبجیکٹو ہے نتن یاہو کی وہ ہے رجیم چینج, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو ایران میں جو حکومت ہے جس نے فلسطینیوں کی اور غزہ میں لوگوں کی مدد کی ہے, سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سپورٹ ختم ہو جائے. تو یہ ہیں موقف جو اسرائیل کے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں کیا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جا کے. صحیح. عامر مسعود صاحب, سر آپ نے ضمیر اکرم صاحب کی بات سنی, بٹ سر چاہے وہ نیوکلیئر کیپیسٹی ہو یا رجیم چینج کا معاملہ ہو, بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف فضائی بمباری کرنے سے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ دونوں آبجیکٹیوز حاصل کرنا. آپ سر اتفاق کریں گے آپ کے خیال میں یہ اسرائیل جو ہے یا امریکہ فار دیٹ میٹر کہ اگر وہ بھی جنگ میں آ جاتے ہیں تو کیا صرف فضائی حملے کر کے یہ دونوں یا ایک آبجیکٹیو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ ایک بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس وقت, اور جس سٹیج پہ وار پہنچ گئی ہے یہ ڈو اور ڈائی والا سلسلہ ہے اس وقت دونوں پارٹیز کے لیے, اور اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے کہا, اگر جو ایران نے سرپرائزز دیے ہیں ابھی تک, 2 کے پہلا دن ایسا تھا کہ جس میں ان کو بہت بڑا سرپرائز ملا, لیکن اس کے بعد سے انہوں نے جو اپنا ایک بیلنس مینٹین کیا اور جو ریئیکٹ کیا, تو میں نے کم از کم اپنی سروس میں یا اپنے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری ہسٹری اور اسٹریٹجک اسٹڈیز, میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کم ایسا اس طرح کی ریزسٹنس اور اس طرح کی ریزالو دیکھا ہے کسی ملک کا. اگر دوسری ورلڈ وار میں آپ دیکھیں تو رشیا کے اوپر جب جرمنی نے باربروسا کیا تھا تو وہ ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا, اور رشینز نے حالانکہ وہ ماسکو تک پہنچ گیا تھا, اسٹالن گریڈ تک, اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ریزسٹنس کی, بڑے لوگ ان کے مرے, لیکن رشیا نے ایک ریزسٹنس کے تھرو نہ صرف اپنی جنگ جیتی بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار کا جو ہے وہ بھی رخ بدل دیا, اور ابھی تک وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے. اور یہی مومنٹ ہے اس وقت ایران کے لیے. اگر بمباری سے, اگر جہازوں سے, اگر میزائلوں سے جنگیں جیتی جاتی تو میرا خیال میں رشیا اس وقت ختم ہو چکا تھا, ایران پہلے دن ختم ہو چکا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جنگیں جو ہیں یہ ایمان سے, فیتھ سے, اپنے موٹیویشن سے, ریزولو سے, اور جب قوم ایک ہو جائے تو یہ وہی قوم جیتتی ہے. تو ایرانینز نے جو پچھلے 2-3 دنوں میں ایک ریزولو شو کیا ہے, اور جتنی بمباری ان پہ ہوئی ہے اتنے زیادہ وہ متحرک ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ 25-30 کے قریب ان کے ملٹری لیڈرشپ کو نکال دیا گیا, اور یہ لوگ کمپرومائز ہو سکتے تھے لیکن دے چوز ڈیتھ اوور ڈسگریس.
انہوں نے سوچا کہ اٹس بیٹر ٹو گو ڈاؤن آن دا فیٹ دین ٹو گو آن دا نیز. تو بجائے اس کے گھٹنے ٹیکے وہ پاؤں پہ کھڑے کھڑے وہ مرے ہیں. اور 2-3 ایسے تھے جو ان کی لیڈرشپ جن کو مارا گیا وہ اپارٹمنٹس میں تھے, ادھر 60-70 سویلینز تھے, ان کو مار دیا گیا. 20-25 کے قریب اس میں بچے تھے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں ان کا ریزالو بڑھ رہا ہے, ان کا ایمان بڑھ رہا ہے, اور میرا خیال میں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تھوڑا اسرائیل کے لیے. دیکھیں وہ اب ڈومز ڈے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح نیوکلیئر ریئیکٹر کو ختم کریں اور ان چیزوں کو. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کی کافی ساری فیسلٹیز بھی انٹیکٹ ہیں, اور ایرانینز کا ریزالو تو ڈیفینیٹلی انٹیکٹ ہے, وچ ول ریٹرن دا ٹیبلز ان دیئر فیور, جو میرا اپنا اندازہ ہے. بالکل صحیح. ضمیر صاحب, آپ نے عامر صاحب کی گفتگو سنی, ان کے خیال میں اتنا نہ صرف کہ یہ آسان ہوگا بلکہ ان حملوں کے بعد جو ایرانی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. سر اس سے پہلے یہ بھی بہت تنقید ہو رہی تھی کہ شاید یہ جو ہم نے حملے دیکھے یا ان کی ایفیکٹونیس دیکھی, خاص طور میں شروع میں جس طرح انہوں نے اسیسینیٹ کیا, تو اس کا تعلق جو ایک فاصلہ ہے ایرانی حکومت میں اور عام عوام میں, اس کی وجہ سے بھی ہے. ڈو یو تھنک, آپ اتفاق کریں گے عامر صاحب سے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملوں کی وجہ سے یہ اب ایشو اتنا بڑا رہا نہیں؟ عامر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. جو بھی اختلافات تھے ایرانین, جو بھی اپوزیشن یا جو بھی تھی, ان کے لیے اب تو یہ اپنے ملک کا مسئلہ بن گیا ہے, کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب ان پر حملہ ہوا ہے اور جب ان کے جو جوہری اساسات ہیں ان پر حملہ ہوا ہے, تو وہ تو ایک نیشنل ایشو ہے سب ایرانینز کے لیے, اور وہ اس چیز کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اس کے جواب میں وہ فلی سپورٹ کرتے ہیں اپنی حکومت کو جو ان کو جواب دیا جا رہا ہے اسرائیل کو. اب اسرائیل کا جو کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کو کسی طرح سے انوالو کرنا, اس لیے کیونکہ اب تک جو انہوں نے حملے کیے ہیں ایران کے جوہری اساسات پہ, نتنز میں, ان کو تو جو سطح زمین پر جو تھے ان کو کچھ نقصان ہوا ہے. جو زمین کے نیچے ہیں جو فیسلٹیز, جو مین فیسلٹیز ہیں, انریچمنٹ سینٹریفیوجز جو ہیں وہ زمین کے نیچے, ان کو نقصان ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یہ تو IAEA جو عالمی ایجنسی ہے, نیوکلیئر ایجنسی ہے, انہوں نے خود اپنی فائنڈنگز میں ڈکلیئر کیا ہے. رہ گئی بات فوردو کی. فوردو جو ہے وہ ان کا مین انریچمنٹ فیسلٹی ہے ایران کا, اور وہ جیسے آپ نے فرمایا تقریباً 80 ایک پہاڑ کے اندر وہ بنایا ہوا ہے, اور اسرائیل کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس فیسلٹی کو بوم کر کے تباہ کرے یا نقصان پہنچائے. اس قسم کی جو قابلیت ہے وہ امریکہ کے پاس ہے, جو ان کے پاس بامز ہیں, بنکر بسٹر بامز, یہ HB-57 کہتے ہیں ان کو, اور اسٹیلتھ B-2 اسٹیلتھ بامرز سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر امریکہ نے اگر یہ کیا تو پھر جو دس از دا لاسٹ کارڈ دے کین پلے. ابھی تک اتنے سالوں سے 20 سالوں سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ایٹمی پروگرام کو ہم تباہ کر دیں گے, اور اس چیز سے تباہ نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے یہ اپنا لاسٹ کارڈ پلے کر دیا تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ پھر تو ایران کو نہیں رکھ سکیں گے ایٹمی طاقت بننے سے, اور وہ خود اپنا ایٹمی دھماکہ کرنے سے. وہ آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ ہم نان پرولیفریشن ٹریٹی سے ہم وڈرا کر دیں گے. سو یہ بہت ہی ایک پرابلم ہوگا, اور خطے کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ, اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ضمیر اکرم صاحب سے اور ایئر مارشل عامر مسعود صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران اسرائیل جو جنگ اس وقت جاری ہے. اب عامر صاحب, اب اس میں آبویسلی پاکستان اس کو بہت
ہم کہہ سکتے ہیں وی آر آل واچنگ اٹ ویری کلوزلی، اور وہ شاید صرف اس لیے نہیں کہ ایران کے یا ایران کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی بھی سب کو بہت فکر ہے، مگر خدشات یہ بھی ہیں کہ اگر ایران بہت کمزور ہوا یا ایران میں کوئی تبدیلی آئی تو اس کا ہم پر اثر پڑے گا۔ آپ اتفاق کریں گے سر اور کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح پاکستان پہ اثر پڑ سکتا ہے اس سارے معاملے کا، واٹ ایور دی آؤٹ کم؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان پہ دو بہت گہرے اثر ہوں گے اور بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے، اور بینگ نیبر وی ہیو ٹو بی کنسرنڈ۔ لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک چیز کلیریفائی کر دوں، یہ جو آپ نے فولڈو کی بات کی تھی، دیکھیں یہ فولڈو جو ہے یہ آج سے 15 سال پہلے ایران نے نتان جو فیسلٹی تھی ادھر سے یہ شفٹ کیا تھا، کیونکہ نتان اتنی سیف نہیں تھی، اور ادھر سے جب فولڈو میں شفٹ کیا ہے تو یہ ایک بڑا ماؤنٹینیس ریجن ہے، اور اگر آپ نے ٹاپ گن 2 دیکھی ہو تو بالکل اسی طرح کا سینیریو ہے اس میں، جو کہ یہ ایران ہی کا سینیریو اس وقت موجود ہے، مگر سوائے اس کے کہ وہ ریزالو ڈفرینٹ انہیں نظر آیا ہے اس دفعہ، مگر وہ پہاڑیوں کے بالکل درمیان فیسلٹی بنی ہوئی ہے جو 250 سے 300 فیٹ گہری ہے، اور اس میں اگر پورا اسکواڈن ان کا B-1 کا اگر آ کے اٹیک کرتا ہے اور یوز کرتا ہے بنکر بسٹرز جنہیں یہ کہتے ہیں بی، جو ان کا MOP بوم ہے، میسو آرڈیننس، جو GBU-57 MOP ہے، اور وہ جا سکتا ہے 200-250 فٹ گہرا نیچے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کے پاس بومز ہیں وہ 30 سے 35 فٹ یا زیادہ سے زیادہ 50 فٹ جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے، لیکن ان کو پورا اسکواڈن لگانا پڑے گا، اور شاید انوینٹری میں جتنے بوم ہیں استعمال کریں تو شاید تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکیں، بٹ اس کی پروٹیکشن بہت گہرے اور بہت مضبوط طریقے سے اسرائیل نے کی ہوئی ہے۔ دیکھیں پاکستان پہ تو بہت امپورٹنس ہے اس پورے معاف سینیریو کریے گا کی۔ سر عامر صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ بھی اپنے جہاز اور پورا اسکواڈرن بھیج دے تو وہ پوری طرح اس کو تباہ نہیں کر سکتا؟ That's what I've understood that you're saying. Is that correct? جی بالکل، دیکھیں امریکہ جب بھیجے گا تو یہ بوم کیری جو ہے نا B-1B کرتا ہے یہ والا، اور وہ جو ہے وہ ڈیگو جی گارشیا پہ ہوگا یا کسی اور جگہ پہ اس کو بیس کریں گے، تو وہ فلائی کر کے آنا پڑے گا اسے کافی دور سے، تو اس کے لیے بہت زیادہ وزن وہ اٹھا نہیں سکتا، اور جتنا وزن اٹھائے گا اس کو بار بار آنا پڑے گا اور کافی سارا ایفرٹ چاہیے ہوگا، اور پھر بھی مجھے یہ یقین ہے، مطلب جتنا مجھے اندازہ ہے کہ وہ پوری طرح شاید اس کو پھر بھی نیوٹرلائز نہ کر سکیں، یہ میرا اپنا ذاتی ایک ایسٹیمیٹ صحیح، ہے۔ ٹھیک تو ہے، جہاں تک ٹھیک پاکستان ہے، کا جی تعلق ہے، دیکھیں ان کو نیبر کنٹری ہے، دو چیزیں بہت اہم نظر آئی ہیں، ایک تو یہ کہ ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جب اس طرح کا سینیریو ہو۔ سارے ریجنل جتنی کنٹریز نظر آ رہی ہیں، مسلمان کنٹریز جہاں پہ امریکن کی بیسز ہیں، دے آر آل ہوسٹائل ٹو مطلب ایران، تو اس لحاظ سے ایران کو ایک تنہائی کا شکار ضرور ہے اور بڑا مشکل ہے، اور پھر بھی وہ جس طرح سے کھڑا ہے اور فیس کر رہا ہے، میرا خیال میں وہ ان کا ایک ریزالو شو کرتا ہے ایز اے نیشن، بڑا ایک اسٹرانگ ان کا ریئیکشن آیا ہے جو سرپرائز ہے ساری دنیا کے لیے بھی، اس ریجن کے لیے بھی۔ اور پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان خود بھی ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، کل کو اگر اس کو اس طرح سے انسرکل کیا گیا تو پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ایک ڈینجرس سینیریو ہو سکتا ہے۔ سو اینڈ آف دا ڈے دیکھیں کافی سارے مسلم کنٹریز ہیں اور کافی ساری بگ پاورز ہیں، ان کو ایران کی اس وقت جنہوں نے ہیلپ کرنی تھی ان کو کر دینی چاہیے اس وقت، بیکاز اگلے جو جتنا بھی گھنٹے ہیں یا جتنا بھی ٹائم ہے وہ بہت سکویزڈ ہے، اور ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، اور جو رجیم چینج کرنی ہے اور جو نیوٹرلائزیشن کرنی ہے ان کے نیوکلیئر کی وہ کی جائے امیجیٹلی، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ٹروپس آن ٹھیک، گراؤنڈ کا ہونا بھی ان کے لیے ضروری ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کافی سارے ٹروپس کو آن گراؤنڈ لے کر آئیں اور رجیم چینج کر کے کیوس اور کسی طرح سے انسٹیبلٹی کریٹ کریں، جس طرح عراق میں کیا اور باقی لیبیا وغیرہ میں۔ لیکن یہ پورے اگر رجیم چینج بھی ہو جاتی ہے تو میرا خیال میں پاکستان کے لیے ایک پرو اسرائیل رجیم ایک سائڈ پہ اور دوسری طرف انڈیا اور پھر افغانستان جس میں انسٹیبلٹی ہے، یہ پورا سینیریو جو ہے وہ بہت تشویشناک ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ بالکل صحیح ضمیر صاحب۔ سر اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف جتنے بھی، جیسے عامر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو خاص طور پہ جو گلف کے ممالک ہیں وہ ان کے کوئی ایران سے اچھے تعلقات تو ایسا سچ نہیں ہے زیادہ تر کے، مگر پھر بھی اتنی شاید کوئی غیر یقینی یا غیر استحکام خطے میں چاہتا نہیں ہے، کوشش وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ول دے بی ایبل ٹو سکسیڈ، یا جو ہمیں لگ رہا ہے ان کی کوششیں آپ کے خیال میں دیٹس جسٹ
اوپر سے ہے, اندر سے وہ بھی چاہتے وہی ہیں جو کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو بہت کمزور کر دے. ہاؤ ڈو یو ویو دا ریجن؟ میرے خیال میں یہ جو ممالک ہیں گلف میں, ان کو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اگر ایران کو کمزور کیا جائے, کیونکہ ان کے دوسرے اور مسائل ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میرا جو اندازہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں, رژیم چینج کرنا یا حکومت کو بدلانا وہ آسمانی ایکٹیویٹی یا بمباری سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ جیسے عامر صاحب نے کہا گراؤنڈ آفینسو سے ہی ہو سکتا ہے اگر, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کسی بھی قسم کی گراؤنڈ آفینسو کرنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو ان کو اور مشکل پڑ جائے گی بہت امریکہ اور اسرائیل کو, کیونکہ ایک دفعہ وہ ایران میں گراؤنڈ پر چلے گئے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ عراق میں ہوا ہے اور افغانستان میں ہوا ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو اس وجہ سے یہ گراؤنڈ آفینسو نہیں کریں گے. کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ایریل آپریشنز کے تھرو رجیم کو ویکن کیا جائے اور امید کی جائے کہ جی جو لوگ ہیں وہ تنگ آ کے عاجز آ کے وہ رجیم کو کہیں گے کہ جی آپ چلے جائیں اور ہم یہ ایسے, اس کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے. سیریا میں بھی دیکھیں نا, گراؤنڈ آفینسو کے تھرو ہوا ہے, کیونکہ ان کے پاس جو تھے لوگ جنہوں نے ان کو یہ پاسبل کیا بشیر الاسد کو ہٹانے کے لیے. سو میرا یہ خیال ہے. اور جہاں تک پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے, میں بالکل یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی نیگیٹو آؤٹ کم ہوگا, اور اسی وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے ان دس سچویشن, اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے ثقافتی طور پر دوسری طریقوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, بڑے جو دوسرے میجر پاورز ہیں روس, چین, ان کے ساتھ مل کے, اس میں ترکی بھی ہمیں مدد کرے گا. اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ثقافتی طور پر اور دوسری اور اپنے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے یو این میں سب جگہ کہ اس قسم کی حالات نہ آئیں اور یہ جنگ بندی جلد سے جلد جنگ بندی ہو جائے. بالکل صحیح. عامر صاحب, آبویسلی یہاں اب بہت سے لوگ ذکر کر رہے ہیں, ایک طرف روس دوسری طرف چین, کین دے پلے اے رول؟ جی بالکل, دیکھیں روس اور چین بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. روس کے اور چین کے دونوں کے تعلقات ایران کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں, ان کے بہت ڈپلومیٹک تعلقات ہیں, ان کے اکنامک ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ دے آر اسٹیک ہولڈرز. تو اس لحاظ سے پلس, اور دونوں طاقتیں اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہوں گی کہ جو اس خطے میں اگر پرو امریکہ ایران ہو جاتا ہے اور جو مطلب ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت ایک پازیٹیو چیز نہیں ہے, روس کے لیے بھی اور چائنا کے لیے, دونوں کے لیے. اور اس لحاظ سے تو یہ امپورٹنس رہے گی. لیکن اگر وہ جسے کہتے ہیں نا پش کمز ٹو شو, کہ اگر یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر لاسٹ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں انوالو ہوگا ان میں سے. جو امریکہ کا ابھی جو ایک موڈ نظر آ رہا ہے, جو ٹویٹس نظر آ رہی ہیں ٹرمپ کی, اس میں ایک ٹپیکل وہ WWF ٹائپ بولی والا ایک ایلیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے, اور اس میں یہی ہے کہ جی ادھر ایران شوڈ سبمٹ اور وی آر گوئنگ ٹو کریٹ ڈومسڈے فار ایران. تو یہ چیزیں خطرناک ہیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ایمبیسڈر صاحب سے کہ آن گراؤنڈ جب بھی ان کے ٹروپس آئیں گے ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا, کیجویلٹیز ہوں گی اور مسئلے زیادہ کریٹ ہوں گے. لیکن میں جو اپنے پچھلے پوائنٹ پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے دونوں کنٹریز کے لیے, اسرائیل کے لیے بھی, ایران کے لیے بھی. جو کنٹری سبمٹ کر گئی تو ایک قسم کی دوسری کنٹری کی اوور آل پاور میں بھی اضافہ ہوگا, انفلوئنس میں بھی اضافہ ہوگا,
اور اوور آل کلاؤڈ بھی اس کا بہتر ہوگا. تو اگر تو اسرائیل کسی سٹیج پہ یہ مان لیتا ہے کہ ایران جو ہے اس کی پریزنٹ رجیم ایکسیپٹیبل ہے اور نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی اتنا ڈیمیج نہیں کر سکا, تو اس کے جو پراکسیز جن کو اس نے نقصان پہنچایا تھا وہ دوبارہ سے مضبوط ہوں گے, اور ایران کا انفلوئنس بھی مضبوط ہوگا جو اس کو شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدلیہ پہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے عدلیہ کا اور سیاست کا. اور سیاست کا اس لیے کہا کیونکہ ایک تو بہت اہم کیس ہے جس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے پچھلے سال کے الیکشنز ہیں. الیکشنز ہوئے تھے, ان کے اوپر بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں سوال اٹھائے گئے, تنازع کھڑے ہوئے, بٹ جو ایک بہت اہم اس کا اسپیکٹ تھا وہی جو ہم کہہ سکتے ہیں خواتین کی سیٹس کا تھا. اور اس کے اوپر معاملہ پچھلی سال ہی سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا, وہ فیصلہ جو تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بن گیا ہے اس میں یہ سارا معاملہ دوبارہ سنا جا رہا ہے. بہت سے خدشات ہیں لوگوں کے کہ فیصلہ کس طرف جائے گا, اپہولڈ ہوگا پچھلا والا یا ایک نیا فیصلہ آئے گا. اور اسی حوالے سے وہاں جو فیصل صدیقی صاحب آج آرگیو کر رہے تھے تو غصہ بھی انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کیا, وہ ذرا جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا میں کیس ہارتا ہوں یا جیتتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد تو کروائے. ایشو یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پچھلی مرتبہ فیصلہ آیا تھا اسی کیس میں, اس پہ تو کبھی عمل ہوا ہی نہیں. نہ سپریم کورٹ کو کروا پائی, نہ الیکشن کمیشن نے کیا, اور نہ ہی حکومت کو کوئی فرق پڑا. تو یہ ایک ایشو ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ ججز کی تعیناتی اور سینیورٹی کا معاملہ ہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز تھے جن کو ملک کے باقی حصوں سے ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ, تو اس پر کھڑا ہوا ہے. وہاں بھی ایشو یہی ہے, سوال یہی ہے کہ جو ججز باہر سے آتے ہیں, معاف کریے گا ان دا سینس کہ کسی اور ہائی کورٹ سے, تو ان کو کیا دوبارہ حلف لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ دوبارہ حلف لیتے ہیں تو ان کی سینیورٹی پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایشوز ہیں اور ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالمعیز جعفر, ماہر قانون ہیں, اور ہمیں جوائن کیا حافظ احسان احمد صاحب نے, ماہر قانون ہیں اور دونوں بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان سب ایشوز پہ. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی حافظ صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں, اور جو ریزروڈ سیٹس کا کیس ہے سر, اگر آپ نے کچھ اس کو فالو کیا ہو تو واٹ ڈو یو تھنک, ویئر آر وی, کیا آپ کے خیال میں جلد فیصلہ آئے گا, اور آپ کے خیال میں کس طرف جا رہا ہے یہ جو فیصلہ ہوگا اس کیس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے, جو اپنی سبمشنز رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل یا جوڈیشل ہسٹری کا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کیس ہے کہ جس کے اندر اسمبلی کی کمپوزیشن تک کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ اس لیول تک امپورٹنٹ کیس ہے کہ 21 فروری 2024 کو یہ معاملہ جب الیکشن کمیشن کے سامنے گیا, اور اب تک تقریباً 16 یا 17 آرڈرز جو ہیں وہ اس کے اوپر آ چکے ہیں, چاہے الیکشن کمیشن کا آرڈر آئے, چاہے ہائی کورٹ کا آرڈر آئے, یا اس کے بعد سپریم کورٹ کا لیو گرانٹنگ آرڈر آئے, پھر آپ کی جو ہے 12 جولائی والی ججمنٹ آئے, پھر ڈائسینٹنگ ججمنٹس آئیں, پھر اس کے بعد جو ہے ڈیٹیل ریزننگز آئیں, پھر لا بھی امینڈمنٹ آ جائے, پھر اس کے بعد جو ہے کلیریفیکیشنز آئیں. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو آپ اس کی ایک امپورٹنس دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اب دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ریویو کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ آرٹیکل 187 جو ہے اس کے اندر سبسٹینشل جسٹس یا کمپلیٹ جسٹس کے اندر کس حد تک جا سکتی ہے, اور وہ کیا کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز کے اندر آرٹیکل 175(3) کے نیچے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اور اگر وہ آتا ہے تو اگر سپریم کورٹ نے ایکسیڈ کیا ہے تو یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے, یا انسرشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا سیکشن 104 یا رول 92 94 جو الیکشن رولز ہیں, اگر ان کی پلین لینگویج کے اندر ایک سیدھا سا پروسیس کا ذکر ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہیں صرف اسی پولیٹیکل پارٹی کو ملیں گی
جس نے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑاؤ اور اس اسمبلی کے اندر ایک سیٹ جیتی ہو اور اس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے جوائن کیا ہو, دے آر انٹائٹلڈ جی. اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا آرٹیکل 17(2) کی بنیاد کے اوپر, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے نہ کانٹروورسی تھی, نہ کسی نے پوائنٹ اٹھایا, نہ پی ٹی آئی نے آرٹیکل 17(2) کا پوائنٹ اٹھایا, تو سپریم کورٹ نے یونینیمسلی ہولڈ کیا کہ ایس آئی سی ڈس انٹائٹل ہے. پی ٹی آئی کے حد تک جو ہے وہ 8-5 سے ایک فیصلہ ہے. معاف کریے گا, ذرا جعفری صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں اگر آپ اجازت دیں. آپ نے اتنے زیادہ قوانین اور آرٹیکلز کوٹ کر لیے کہ میرے جیسا صحافی تو پیچھے ہی رہ گیا. جعفری صاحب اب ذرا سادہ, تھوڑی سی حافظ صاحب سے زیادہ سادہ الفاظ میں بات کریے گا تاکہ مجھے بھی سمجھ آ سکے. جی میں کوشش کروں گا عارفہ صاحب. اصل میں معاملہ بھی بہت سادہ ہی ہے اور اس کو یہ ایک لاجک کا لبادہ اڑانے کے لیے یہ ساری لوازمات استعمال کیے جاتے ہیں, آرٹیکل فلاں اور سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار. آج امین الدین خان صاحب نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میرے خیال میں واضح مکمل طور پہ کر دی جب انہوں نے کہا کہ ان کا کیونکہ سب سے ایکسٹریم اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی سیٹ, ان لوگوں کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملنی چاہیے, یہ جو پی ٹی آئی ہے اور سنی اتحاد کونسل ہے. اور اس کا انہوں نے جو وجہ دی وہ ساری سامنے ہے سب کے. دیکھیں امین الدین خان صاحب کے مطابق اگر سپریم کورٹ یہ سارا کام جو ہے وہ سو موٹو کا دائرہ اختیار استعمال کرتے ہوئے کرتی اور مکمل انصاف کے دائرہ اختیار استعمال کرتے ہوئے نہ کرتی تو جائز ہوتا. یعنی امین الدین خان صاحب کے مطابق ان کی ججمنٹ اس بات پہ کھڑی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر 187 لکھا, 183 نہیں لکھا. ایک ہندسے کے فرق کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو حقوق عوام کا ایک the will of the people کا ایکسپریشن ہے اس کو سرف کیا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک نقطہ اوپر زبر زیر کا فرق کیا. اچھا, اس کے علاوہ جو یہ پوزیشن سامنے رکھی گئی کورٹ کے کہ ایک کنٹیمنر جس کا ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان اول تو فریقی کس طرح بن سکتا ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر ہے, اس نے اس کیس کو پلیڈ ہی کس طرح کیا, اس کی بہت ساری نظیر موجود ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ تو اس طرح ہے کہ ایک جج نے فیصلہ دیا اور اپنی ججمنٹ کا پھر دفاع کرنے کے لیے وہ اپیلیٹ فورم میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں نے تو صحیح کیا. جس پارٹی کے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں کھڑے ہو کے؟ اول تو ایک پارٹی کے نصیب کو کا تعین کرنے والے, اور دوم پھر اس تعین کو کا دفاع خود کرنے والے. جس پارٹی کا نقصان ہوا ہے وہ سامنے آئے. اچھا, تیسری بات یہ کہ اب آپ نے جب اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس عذر پہ کہ جی ہم نے ریویو فائل کیا ہوا ہے, جو کہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے, تو آپ پھر ریویو کے اندر آپ کو رائٹ آف آڈینس ہی نہیں ملتی, آپ کو حق سنوائی ہی نہیں ہے. اور یہ ایک مسلم اصول ہے, اس کی ہزاروں نظیر موجود ہیں کہ اگر آپ نے ایک کورٹ کے فیصلے کو ہی نہیں سنا ہے تو آپ کو ریویو میں پھر انٹرٹین نہیں کیا جاتا, لیکن انٹرٹین کیا جا رہا ہے. اچھا, وہی جسٹس امین الدین صاحب جو زبر زیر کے اتنے متوجہ ہیں جب 184 اور 187 کا فرق آتا ہے, ان کو اس زبر زیر کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے حکم کی نافرمانی کی ہے سپریم کورٹ کے اور اس حکم کو کی درستگی کا کلیم لے کے آ گیا ہے, پھر بھی اس کو سن رہے ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ یوٹیوب کے اوپر لائیو اسٹریمڈ ہے تاکہ یہ پوسٹیریٹی کے لیے ریکارڈڈ ہے کہ ہمارے ججز کس پوزیشن پہ کیا کر رہے ہیں اور کس پوزیشن سے پیچھے آنا ہوگا. دیکھیں 39 سیٹس پی ٹی آئی کی ہیں, یہ 10 ججز آؤٹ آف 13 کہتے ہیں. ان 10 ججز کے فیصلے کے اوپر بھی ریزرو سیٹ کی حد تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے اور عبدالمعیز جعفری صاحب سے. آپ نے سنی جعفری صاحب کی گفتگو, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سادہ معاملہ ہے اور سادہ معاملہ جو ہے وہ ول آف دا پیپل کا ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جعفری صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے لوئر ہیں. آج تک کبھی بھی کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا سول کورٹ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو لکھتے ہیں نا کہ ہم کس لا کے تحت آئے ہیں, ہم کس لا کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, کس لا کے نیچے جا کے ہم پریئر مانگ رہے ہیں. اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہی ہے تو پھر پاکستان کی ساری عدالتوں کے اندر لا تو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر آپ ان جرنلٹی کے اندر چلیں گے جی ہم آ گئے, ہماری بات سن لیں اور ہمارے حق میں ایک فیصلہ کر دیں. اور کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے یا ایک ایسی پارٹی جو ہے وہ نہ کلیم کرتی ہے کہ مجھے یہ سیٹس دی جائیں الیکشن کمیشن کے سامنے, نہ وہ کلیم کرتی ہے ہائی کورٹ کے سامنے, نہ سپریم کورٹ کے اندر کرتی ہے, اور نہ ابھی تک کر رہی ہے کہ مجھے سیٹس دی جائیں. کیا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے رولز یا لا کے اندر وہ انٹائٹل ہے؟ ایک چیز. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ کیا ول آف دا پیپل جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے.
اگر یہی بات مان لی جائے تو جتنی آپ کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ووٹ لے لیں گی اور ووٹ لے کے کہیں گے کہ جی آرٹیکل 17 کے نیچے ہم نے 12 14 15 سیٹیں جیت لی ہیں اور آپ ہمیں آنے دیں اس چیز کے اندر. تو پھر آپ نے الیکشن کمیشن کا یا آرٹیکل 62 یا 63A کی یا 60 کی سکروٹنی کیوں رکھی ہے اس چیز کے اندر؟ پھر آپ نے کیوں اس چیز کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ پارٹیز الیکشن لڑ نہیں سکتی یا نہیں لڑ سکتی؟ یا 2017 کے الیکشن کے اندر اگر یہ قدغن تھی کہ اس پارٹی کو یہ سیٹس ملیں گے جس نے الیکشن سمبل پہ لڑا ہو, تو پی ٹی آئی تو بذات خود الیکشن ایکٹ 2017 کی سگنیٹری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ٹاک شوز کے اندر یا آپ کو گراؤنڈز کے اندر یا جلسوں کے اندر تو ٹھیک لگتی ہیں, لیکن عدالت کے اندر آپ کو آئینی اور قانونی بات کرنی پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جس طرح 4-5 فیصلے پہلے ریورس آئے ہیں, چاہے آرٹیکل 63 ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, 62(1)(f) ہے, میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے. معاف کریے گا, I have to interrupt you again. جعفری صاحب, آپ نے سنی حافظ صاحب کی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کے نیچے ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون سے ہٹ کے آپ فیصلے دینا شروع کر دیں, جو پارٹی ہی نہیں ہے اس کو کیسے دے دیں سیٹس؟ پہلی بات تو وہ پارٹی اس لیے نہیں ہے اس لیے آپ نے اس کی پارٹی بننے کی اپلیکیشن کو درگزر کیا, وہ پارٹی بننے کے لیے آئے تھے. دوسری بات, وہ پارٹی اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ جو پورا پروسیس 13 جنوری اور اس سے پہلے کے فیصلوں سے ٹریگر ہوا تھا, سپریم کورٹ کے ہی اپنے فیصلوں سے. وہ ٹریگر اس طرح ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی اس بات سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بظاہر براہ راست بدنیتی پر مبنی ایک پارٹی کو اس کی رائٹس ڈینائی کر رہا ہے بائی ہوک اور بائی کروک, اور وہ ایسا لیگل سٹرکچر بنا رہا ہے کہ اس پارٹی کا کیا جو حق ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح آپریٹ کرنے کا, وہ حق اس کا مجروح کیا جائے, کسی نہ کسی طرح سے مجروح کیا جائے. کیا سپریم کورٹ کے کہنے پر کیا, سپریم کورٹ کا ساتھ دینے پر, سپریم کورٹ کی مہر لگانے کے بعد کیا. اس کی وجہ سے اس کو الیکٹورل سمبل نہیں ملا, لوگوں نے سمجھا سب جاہل ہیں پاکستانی, اب تو کوئی ووٹ ہی نہیں ملے گا کیونکہ پی ٹی آئی کا بلہ نہیں ہے. لوگوں نے گاجروں کو ووٹ دیا, مولیوں کو ووٹ دیا, لالٹینوں کو ووٹ دیا, نام اپنے ہاتھوں پہ لکھ کر, خواتین نے مہندی سے اپنے ہاتھ پہ لکھ کر یاد کیا کہ کون سا کس کا سمبل ہے. اچھا یہ بھی کافی نہیں تھا تو اوپر ایم این اے کو الگ سمبل دیا, نیچے ایم پی اے کو الگ سمبل دیا, اور وہ ایم این اے کا سمبل دوسرے کسی ایم پی اے کو دے دیا کہ اس طرح بیوقوف بنانے ہیں جاہل. پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیے. اب ان ووٹوں کا نچوڑ جب وہ نہیں نکلا جو نکالنا چاہ رہے تھے, تو پھر فیصلہ کیا کہ چلیں اب کیا کریں, اب جو سیٹیں ان سے براہ راست نہیں بالواسطہ ملتی ہیں ان کے اندر کوئی ٹریگر لگاتے ہیں. اب وہ ٹریگر لگا رہے ہیں تو پھر اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا, یہ جو بھیڑیا ہے یہ در حقیقت جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ در حقیقت بہت ہی باعزت ریگولیٹر ہے, آپ اس کو عزت دیں, آپ اس کا خیال کریں, یہ ایک آئینی ادارہ ہے. اب اس طرح اگر ہم سب آنکھیں میچ لیں گے, دیکھیں یو کین فول all of the people some of the time, some of the people all of the time, لیکن یہ جو خیال ہے نا ان لوگوں کا کہ ہم سب جاہل ہیں اور ہم سب مطمئن بے وقوف ہیں, تو یہ معذرت کے ساتھ یہ خیال جو ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سب کے لیے آیا ہے, اردو میں ہے, انگریزی میں ہے, آج تمام لوگوں نے جو جرا دیکھی ہے سب کے لیے آیا ہے کیا ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جو یہ تکلف کیے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ 187 کے بجائے 7 کو اگر آپ 4 بنا لیتے تو یہ جو 20 کروڑ لوگوں کا حق رائے دہی کا ہم نے سلف کیا ہے وہ ہم سلف نہیں کرتے. تو معذرت کے ساتھ جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ایک فریم ورک ہے قانون کے لیے, جو قانون کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک رول آف لا ہو, سوسائٹی آف فیئرنیس ہو, اس کو طول دیتی ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ یہ سٹیپنگ سٹونز ہیں, یہ سٹمبلنگ بلاکس نہیں ہیں, یہ بہت ساری ججمنٹ سپورٹ کرتی ہیں. آپ ایک ٹیکنیکلٹی کا لبادہ اوڑھ کر ایک آدمی کا حق ڈینائی نہیں کر سکتے, اور اگر آپ اس ہینڈی کیپ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے, تو تمام کورٹس کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس لکھی ہوئی یہ پاور ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. جہاں ناانصافی ہو رہی ہو تو دو ہیونز میں فال, لیٹ جسٹس بی ڈن, اس کا حق ہے آئین کے اندر. تو یہاں پہ یہ دلائل دینا کہ نہیں جی وہ اصل میں آپ نے جو نقطہ ہے نا وہ پیج کے چوتھے پیج پہ لگا دیا تھا, لہٰذا میں اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتا, اس معیار کی دلائل دیے جا رہے ہیں. اس معیار کے خیالات کے بیسس پہ, یہ ٹیکنیکلٹیز کے بیسس پہ یہ ریویو لگائی گئی ہے. اگر کوئی بھی اور ہوتا, کسی اور کا بھی کیس ہوتا, حالانکہ سب کیسز برابر ہونے چاہیے قانون کے سامنے, کسی اور کا بھی کیس ہوتا تو یہ ریویو کبھی ایڈمٹ ہی نہیں ہوتا. اگر ایڈمٹ ہوتا تو پہلے دن ڈسمس ہوتا. یہ ہم سب کے ساتھ ایک اجتماعی مذاق کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک دعا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے سب بیوقوف بن جائیں, یا اگر نہ بنے تو کم از کم ڈر کے چپ ہو کے بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.